بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام فمن یرد اللہ سو جس کے لیے چاہتا ہے اللہ، جس کے لیے ارادہ کرتا ہے اللہ، ان یہدیہ یہ کہ ہدایت دے دے اس کو، یشرح صدرہ تو کھول دیتا ہے اس کا سینہ، دل اسلام، اسلام قبول کرنے کے لیے۔ وَمَن یُرِدْ أَن یُضِلَّهُ اور جس کے لیے چاہتا ہے کہ گمراہ کر دے، یجعل صدرہ ضیقاً تو کر دیتا ہے صدرہ اس کا سینہ ضیقاً تنگ، حرجاً نہایت تنگ، کأنما یصعد فی السماء گویا کہ وہ زور سے چڑھتا ہے، یصعد زور سے چڑھتا ہے آسمان پر۔ کذالک یجعل اللہ الرجس اسی طرح یجعل اللہ الرجس ڈالے گا اللہ کا عذاب یا پڑھے گا اللہ کا عذاب، رجسا عذاب، علی الذین ان لوگوں پر لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا اور یہ راستہ ہے تیرے رب کا مستقیم، استقامت والا، سیدھا۔ قد فصلنا الآیات تحقیق ہم نے کھول کر بیان کر دی، واضح کر دی ہم نے آیات، نشانیاں، لقوم یذکرون اس قوم کے لیے جو غور کرنے والے ہیں، لقوم یذکرون غور کرنے والوں کے لیے۔ لہم دار السلام عند ربہم ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، دار گھر، سلام سلامتی کا، عند ربہم اپنے رب کے پاس، وہو ولیہم بما کانوا یعملون اور وہ ان کا مددگار ہے بسبب ان کے اعمال کے، وہو ولیہم وہ ان کا دوست ہے اس وجہ سے جو انہوں نے اعمال کیے، اچھے اعمال کیے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن کے لیے شرح صدر کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرح صدر کی تفصیل دریافت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ مومن کے دل میں ایک روشنی ڈالتے ہیں جس سے اس کا دل حق بات کو دیکھنے سمجھنے کے لیے کھل جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے کہ وہ شخص پہچانا جائے جس کو شرح صدر ہوا ہے؟ فرمایا ہاں، اس کی ساری رغبت آخرت کی نعمتوں کے لیے ہو جاتی ہے اور وہ فانی نعمتوں سے گھبرانے لگتا ہے، موت سے پہلے موت مانگتا ہے۔ اور جس کے لیے ارادہ کرے اللہ گمراہی کا تو اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے، ضیقاً حرجاً نہایت تنگ، دل تنگ ہونے کے لیے یہ ہے کہ بھلائی کے لیے اس کو رستہ نہ دکھائی دیتا ہے نہ سمجھ آتا ہے۔ یصعد اور دل تنگ ہونے سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب وہ اللہ کا ذکر سنتا ہے تو اس کو وحشت ہونے لگتی ہے، اور جب کفر اور شرک کی باتیں سنتا ہے تو اس میں اس کا دل لگتا ہے۔ یصعد فی السماء آسمان میں چڑھتا ہے وہ زور سے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہ آدمی کا دل تنگ ہو جاتا ہے، یعنی زور سے آسمان پر چڑھنا چاہتا ہے وہ مگر چڑھ نہیں سکتا، اس لیے سخت دل ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لانے کا ارادہ نہیں رکھتے ان پر اسی طرح عذاب اور تباہی ڈالی جاتی ہے۔
کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اور رفتہ رفتہ ان کا سینہ اس قدر تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس میں حق کے آنے کی قطعاً گنجائش نہیں رہتی۔ اور پھر یہ سینے کا تنگ ہونا، ضیقاً صدرہ ضیقاً، پھر یہ ان کا جو سینے کا تنگ ہونا ہے یہ عذاب ہے جو قیامت میں ان کو محسوس ہونے لگے گا، سامنے آ جائے گا۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ عنہ نے رجس، یہاں رجس کا ترجمہ عذاب کا کیا ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رجس کا ترجمہ اس سے مراد شیطان لیا ہے، اس لیے کہ رجس جو ہے رجسا یہ ناپاک کو کہتے ہیں، اور شیطان سے بڑھ کر کون ناپاک ہوگا۔ بہرحال اس تفسیر پر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ایمان سے گھبرانے والوں کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، جو لوگ ایمان سے گھبراتے ہیں ان کا سینہ تنگ کرتا ہے، اسی طرح ان پر ان کی بے ایمانیوں کی وجہ سے شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی طرف جو ہے نہیں جھکتے، ان کو توفیق نہیں حاصل ہوتی۔ آگے فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ رستہ ہے، سیدھا رستہ تیرے رب کا ہے۔ تحقیق ہم نے نشانیاں کھول کے بیان کر دی اس قوم کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں، یعنی وہ قرآنی ہدایت کو سنتے ہیں اور نصیحت حاصل کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہدایت کو قبول کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس دار السلام ہے۔ یہاں فرمایا لہم دار السلام، یعنی جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سیدھے راستے پر چلتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے دار السلام ہے ان کے رب کے پاس۔ اب دار السلام سے کیا مراد ہے؟ دار السلام سے مراد، دار کہتے ہیں گھر کو، سلام کہتے ہیں تمام آفتوں، مصیبتوں، رنجشوں سے سلامتی، جس میں تکلیف، مشقت، رنج و غم نہ ہو، وہ ہے دار السلام، اور وہ جنت ہی ہو سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سلام اللہ کا نام ہے، اور دار السلام اللہ کا گھر ہے۔ ظاہر ہے اللہ کا گھر امن اور سلامتی کی جگہ ہے، تو یہاں دار السلام سے مراد سلامتی والا گھر جنت بھی مراد ہے، اور دار السلام سلامتی والا گھر اللہ کا گھر بھی مراد ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ تمہارا ولی ہے بسبب اس کے جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی اللہ ان کو دوست بناتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا تم سب کو، یا معشر الجن، اے جماعت جنوں کی، قد استکثرتم من الانس، قد تحقیق، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت کچھ تابع کر لیے، بہت کچھ تابع کر لیے انسانوں میں سے، یعنی انسانوں میں سے بہت سے لوگ اپنے پیچھے لگا لیے۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے ان کے اولیاء، ان کے دوست آدمیوں میں سے، انسانوں میں سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب ہم نے استمتع کام نکالا یا ہم نے فائدہ حاصل کیا ایک دوسرے سے، ایک نے دوسرے سے ہم نے فائدہ حاصل کیا۔ وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم پہنچے اپنے اس وعدے کو، وبلغنا ہم پہنچے اجلنا اپنے اس وعدے کو، الذی اجلت لنا جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا، اللہ فرمائے گا النار مثواکم، آگ ہے تمہارا ٹھکانہ، تمہارا گھر، خالدین ہمیشہ رہو گے اس میں، الا ما شاء اللہ مگر جس کو اللہ چاہے، ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب وہ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کو، فرمائے گا اے جماعت جنات کی، تم نے بہت کچھ تابع کر لیے اپنے آدمیوں میں سے، اور کہیں گے ان کے جو دوست آدمیوں میں سے، اولیاء،
کہیں گے کہ اے رب ہمارے کام نکالا ہم نے، مدد طلب کی ہم نے ایک دوسرے سے، اور ہم پہنچے اپنے اس وعدے کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا آگ ہے تمہارا گھر، رہو اس میں مگر جس کو اللہ چاہے، البتہ تیرا رب حکمت والا ہے اور خبردار ہے۔ اس آیت سے پہلے اللہ نے اولیاء الرحمن، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی اور نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو سیدھے رستے پہ ہیں اور ان کے لیے دارالسلام ہے، اور وہ اللہ ان کو اپنا دوست رکھتا ہے، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ ان کا دوست ہے۔ اور اس آیت میں اللہ نے شیاطین کو مخاطب کیا، شیاطین نے جن سے سوال، یعنی اے شیاطین الجن، تم نے بہت سے بدبخت انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور اپنی راہ پر لگا لیا۔ قد استکثرتم من الانس، شیاطین کی پوجا کرنے والوں کا عذر، پھر وہ یہ جواب دیں گے، عذر کریں گے، دنیا میں جو انسان بت وغیرہ کی کو پوجتے ہیں وہ حقیقت میں ان شیاطین کی ہی پوجا کرتے ہیں، اس خیال پر کہ وہ ہمارے کام نکالیں گے۔ استمتع بعضنا ببعض، ایک دوسرے سے جو ہے کام نکالیں گے، ہمارے کاموں پر استعانت کریں گے، ان کو نیازیں چڑھاتے ہیں۔ اور ویسے بہت سے اہل جہالیت جو ہے وہ اضطراب کے وقت، مشکل کے وقت جنوں سے مدد طلب کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ جن میں اشارہ کیا گیا۔ جب آخرت میں وہ شیاطین الجنس اور انسان برابر پکڑے جائیں گے اور حقائق کا انکشاف ہوگا، تب مشرک لوگ یہ عذر کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے پوجا نہیں کی، لیکن آپس میں جو ہے وقتی کارروائی کر لیتے تھے، کام نکلواتے تھے، اور موت کا وعدہ آنے سے پہلے پہلے دنیاوی کاروبار میں ہم ایک دوسرے سے کام نکالنے کی کچھ ترکیب کرتے تھے، اور ہمیں ان کی عبادت کرنا مقصود نہیں تھی۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا، یعنی موت کا وقت آنے سے پہلے پہلے جو تو نے مقرر کیا، ہم ان سے اپنے دنیاوی کاموں میں کوئی ترکیب کرتے تھے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہمیشہ رہو گے اس میں۔ اب یہاں فرمایا الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ، جب چاہے اللہ جس کو چاہے دائمی عذاب دے، جسے چاہے جو ہے بخش دے۔ تو یہاں الا ما شاء اللہ سے مراد اس واسطے ہے کہ دوزخ کا عذاب دائم ہے، ہمیشہ کا ہے، تو اسی کے چاہنے سے ہے، اللہ کے چاہنے سے ہے وہ ہمیشہ کا عذاب۔ جب وہ چاہے تو موقوف کرنے پر قادر ہے، ہٹانے پر قادر ہے، لیکن ایک چیز چاہ چکا اور اس کی خبر پیغمبروں کی زبانی دے دی اللہ نے، تو وہ اب ٹل نہیں سکتی۔ ان ربک حکیم علیم، تیرا رب حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔